حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہوئی جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مطلب تھی، اس کے مطلب پوچھنا چاہتا ہوں۔ کون سی پیشگوئی؟ کوئی خاص یا کوئی بھی پیشگوئی؟ اچھا، امام مہدی کے متعلق اتنی پیشگوئیاں کثرت سے ملتی ہیں مختلف کتابوں میں اور مختلف فرقوں کی طرف سے کہ اور کسی مضمون پہ اتنی زیادہ پیشگوئیاں نہیں ملتی، اور ان میں اختلافات بھی بہت ہیں، بہت کثرت کے ساتھ اختلاف پائے جاتے ہیں، کیونکہ امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے امت میں پہلے بھی بہت گزرے ہیں، اور جس نے بھی دعویٰ کیا اس نے کچھ نہ کچھ حدیثیں اپنی تائید میں پیش کی، اور جو آخری ابھی ایک گزرا ہے امام مہدی کا دعوے دار 14ویں صدی کے آخر پر مکے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھا، اس کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ہتھیار بند ساتھیوں کو لے کر ظاہر ہوا اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور پھر اعلان کیا خانہ کعبہ میں جا کر کے میں مہدی ہوں، اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو فوج کشی کر کے اس کو ختم کر دیا۔ تو اس نے بھی ایک حدیث پیش کی کہ حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی آئے گا ہتھیار بند لوگوں کے ساتھ، حجر اسود کو بوسہ دے گا، پھر خانہ کعبہ جائے گا، وہاں سے وہ اعلان کرے گا۔ چنانچہ اس نے بالکل اسی طرح کیا، لیکن کسی نے نہیں مانی اس کی بات۔ تو پہلے یہ حصہ ترجمہ کر دیں، پھر میں بتاؤں گا کہ اس الجھن کا حل کیا ہے۔ اس کا ایک ہی صرف حل ہے کہ مختلف پیشگوئیوں پر غور کر کے یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ پیشگوئیاں اتفاقاً بھی کسی میں پوری ہو سکتی ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی ایسا خاص نشان ہے جس کو پورا کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ ساری پیشگوئیاں جن کا پورا ہونا اتفاقات سے تعلق رکھتا ہو، ان کے ذریعے پہچانا نہیں جا سکتا، کیونکہ اتفاقی حادثے کے نتیجے میں کسی کی ذات میں پوری ہو جاتی ہیں، یا سن کر انسان ویسے ہی عمل کر کے دکھا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی پیشگوئیاں ہوں جن پر بندے کا اختیار نہ ہو، اس کی طاقت سے باہر ہوں، اور ساری دنیا بھی زور لگا لے تو پیشگوئی سننے کے باوجود اسے اپنے حق میں پوری نہ کر سکے، تو وہ یقیناً قابل اعتماد ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اہم وہ پیشگوئی ہوگی جس کا بنانا بندے کے بس میں نہ ہو۔ مثلاً ایک پیشگوئی یہ تھی کہ حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا، آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، آپ فاطمی نسل میں سے ہوں گے۔ اور آج کل جو علماء ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے متعلق ایک یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا نام تو غلام احمد تھا، آپ کی ماں کا نام بھی اور باپ کا نام بھی اور، تو پیشگوئی کیسے پوری ہو گئی؟ تو اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ پیشگوئی تو حادثات، اتفاقی حادثات سے تعلق رکھتی ہے، اس سے آپ پہچان سکتے ہی نہیں آدمی کو۔ اگر آپ سچے ہیں اپنے مطالبے میں تو جس شخص کے اوپر یہ پیشگوئی پوری ہوگی اس کو کیوں نہیں مانتے پھر؟ چنانچہ یمن میں جو دعوے دار پیدا ہوا مہدی کا، اس کا اپنا نام محمد تھا، اس کی ماں کا نام آمنہ تھا، اس کے باپ کا نام عبداللہ تھا، وہ فاطمی نسل میں سے تھا، اور وہ اب خوابوں کی دنیا میں جا چکا ہے، کوئی اس کا ماننے والا پیچھے باقی نہیں رہا، سلسلہ مٹا دیا گیا۔ تو ہر امام مہدی کا دعوے دار کچھ حدیثیں ضرور پیش کرتا رہا ہے جس کو اس نے سمجھا کہ میرے حق میں پوری ہو گئی، اور ظاہراً پوری بھی ہو گئی، لیکن مانا نہیں گیا۔ وجہ یہ ہے کہ بنیادی بات وہی ہے، نفسیاتی طور پر یہ دقت پیش آتی ہے کہ جو پیشگوئی اتفاقی ہو اس سے یقین دل میں نہیں آ سکتا۔ اب میں کہوں کسی کو کہ میرا ایک نمائندہ آئے گا جو کالا کوٹ پہنا ہوگا اور سیاہ بال ہوں گے، اتنا قد ہوگا، ایسے کئی آدمی آ سکتے ہیں، کوئی امتیازی نشان تو نہیں ہے۔ اگر وہ آ جائیں تو شک کرنے والے کہیں گے کہ تمہارے جیسے بے شمار پھرتے ہیں کالے کوٹ پہنے ہوئے، کالے بال اور اس قسم کی ایک دو نشانیاں تو عام باتیں ہیں، تو مانی نہیں جائیں گی۔ اس لیے حضرت امام مہدی کا معاملہ تو اور بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہ
اللہ کے نمائندے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، لازماً ایسی پیشگوئیاں تلاش ہونی چاہیے تھیں اور ہوں گی ضرور جو امتیازی ہوں، غیر معمولی نشانات ہوں جو انسان کے بس میں نہ ہوں۔ ان میں سے سب سے اہم میرے نزدیک وہ ہے جس کا چاند اور سورج سے تعلق ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں بھی غیر معمولی طاقتیں حاصل کرنے کے باوجود چاند اور سورج اور زمین کی باہمی رفتاروں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور ان کے اوپر نشان ظاہر کرنا ایک بندے کا کیا ساری دنیا کی طاقت میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں وہ پیشگوئی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس سے آپ اندازہ کریں کہ آیا اس کا بنانا، اس کو پورا کرنا کسی انسان کے اختیار میں تھا کہ نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیشگوئی میں فرمایا، اِنَّا لِمَهْدِيِنَا آیَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُنذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَوَّلُهَا أَن يَنْكَسِفَ الْقَمَرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُونَا مُنذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے مہدی کے دو نشان ہیں، جب سے دنیا بنی ہے یہ بطور نشان کسی کے حق میں پورے نہیں ہوئے۔ پہلا ان میں سے یہ ہے کہ چاند کو پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا رمضان کے مہینے میں، اور سورج کو اسی مہینے میں بیچ کی درمیانی تاریخ کو گرہن لگے گا، اور جب سے دنیا بنی ہے یہ نشان کسی کے حق میں پورے نہیں ہوئے۔ یہ وہ پیشگوئی ہے جس کے متعلق جب حضرت مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں تو سارے علماء مطالبہ کرتے تھے کہ اس کو پورا کر کے دکھاؤ، اب اگر تم امام مہدی ہو تو یہ دو گواہیاں کہاں گئیں؟ چنانچہ آپ کے بس میں تو تھا نہیں نا، آج کسی کے بس میں ہے۔ 1894 کو رمضان شریف کے مہینے میں 13 تاریخ کا چاند گہنایا گیا، اور اسی مہینے میں اسی سال کسی اور رمضان میں نہیں 28 تاریخ کے سورج کو گرہن لگ گیا۔ یہ جو واقعہ ہوا تو بہت شور پڑا، کیونکہ علماء یہی مطالبہ کر رہے تھے، اور کچھ لوگ تو تائید میں اٹھے اور انہوں نے اس سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے عذر تراشے اور کہا کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ وہ کیا بحث چلی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں تو پھر آپ پر سارا مضمون کھل جائے گا۔ اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ پیشگوئی میں تو پہلی رات کے چاند کے گرہن لگنے کا ذکر ہے، اور درمیانی تاریخ کے سورج کا 28 تاریخ کے سورج کا درمیانی کا، یعنی اس میں تھا کہ پھر نصف نہیں ہو، 28 کا نہیں بلکہ نہیں نصف، پیشگوئی میں تو نصف کا ذکر ہے نا، وسط کا، پیشگوئی کے نہیں آپ نہیں سمجھ رہے۔ جو علماء نے اعتراض کیا وہ کہتے تھے کہ مہینے کا شروع تو پہلی تاریخ تو پہلے ہی رمضان ہوتی ہے، اور مہینے کا وسط اگر 30 کا ہو تو 15 بنے گی، اگر 30 ہو تو پھر کوئی بھی وسطی دن نہیں بنتا۔ تو پیشگوئی میں تو یہ الفاظ تھے کہ پہلی تاریخ کو رمضان چاند کو گرہن لگے گا اور بیچ کی تاریخ کے سورج کو لگے گا، درمیانی سورج کو۔ تو آپ جو خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ 13 چاند کو گہنایا، 13 کی کا چاند گہنایا گیا اور 28 کا سورج، تو یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ کس طرح کہتے ہو پیشگوئی پوری ہو گئی؟ اس کا جواب جو حضرت مرزا صاحب نے دیا، جو جماعت احمدیہ ہمیشہ پیش کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے چاند اور سورج کے گرہن کی تاریخیں مقرر کی ہوئی ہیں، اور ناممکن ہے کہ ان تاریخوں میں کوئی فرق پڑ جائے، کیونکہ اگر ان تاریخوں میں 1 گھنٹے کا بھی فرق پڑے تو زمین تہے بالا ہو جائے۔ ان تاریخوں میں فرق پڑ ہی نہیں سکتا جب تک کہ سورج اور چاند کی اور زمین کی آپس کی رفتاروں میں فرق نہ پڑے۔ اور قرآن کریم یہ اعلان کر رہا ہے کہ ناممکن ہے کہ سورج اور چاند
ایک دوسرے پر اپنی رفتار میں فرق ڈال سکیں. خدا کا فیصلہ ہے تو خدا اپنے فیصلے کے خلاف کس طرح پیشگوئی کر سکتا ہے. اور ویسے ہی اگر معمولی سے بھی فرق رفتار میں پڑ جائے تو قیامت آ جائے تو زمین تلے داغا ہو جائے. تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ چاند اور سورج کی گرہن کی تاریخیں کون سی ہیں. گرہن کی تاریخوں میں سے چاند کی پہلی گرہن کی تاریخ ہے 13، دوسری 14 اور تیسری 15. ان کے سوا چاند کو گرہن لگ ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کے صاحب علم جانتے ہیں یہ. اور سورج کی بھی 3 تاریخیں ہیں گرہن کی، 27، 28 اور 29. تو گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی رات مراد تھی، نہ کہ مہینے کی پہلی رات. اور گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن مراد تھا، نہ کہ مہینے کا درمیانی دن. اور اس کے مطابق پیشگوئی پوری ہو گئی. یہ ہے جماعت احمدیہ کا دعویٰ. اس بحث کا حل کیا ہو؟ سب سے آسان حل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ پر ایک دفعہ پھر غور کریں، وہاں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. اگر حضور کے ذہن میں چاند کی پہلی رات تھی تو کیا الفاظ سے ثابت ہوتا ہے؟ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور رات تھی پہلی تو پھر اس کا بھی الفاظ سے پتہ لگنا چاہیے. آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ ينكسف القمر فی اول لیلۃ، قمر کو پہلی رات کو گرہن لگے گا. اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ہر عرب پہلی 3 راتوں کے چاند کو ہلال کہا کرتا ہے، قمر نہیں کہتا. آپ نے رؤیت ہلال کمیٹیاں تو سنی ہوں گی لیکن کبھی رؤیت قمر کمیٹی نہیں سنی ہوگی. آج بھی کسی عرب کے سامنے آپ کہیں کہ قمر نکلا ہے تو وہ کہے گا پاگل ہو گئے تم، کیا بات کر رہے ہو. کوئی فصیح و بلیغ عرب کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پہلی رات کے چاند کو قمر کہہ کے انگلی اٹھائے. ہلال کہتے ہیں سارے. اور پہلی 3 راتوں کے چاند کو، صرف پہلی رات کے چاند کو نہیں. اس لیے پہلی 3 کا اگر چاند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہوتا تو آپ فرماتے ہلال کو پہلی رات کو گرہن لگے گا. اگر قمر فرما رہے ہیں، یہ رؤیت ہلال والوں سے آپ پوچھیں کبھی کہ آپ رؤیت قمر کمیٹی کے ممبر ہیں تو آپ سے ناراض ہو جائیں گے کہ جاہل آدمی تمہیں ضرور بھی نہیں آتی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو افصح العرب تھے ان کی طرف یہ بات کرتے ہوئے، منسوب کرتے ہوئے نہیں شرماتے کہ نعوذ باللہ آپ کو فرق نہیں پتا تھا کہ قمر کس حصے کو کہتے ہیں اور ہلال کس حصے کو کہتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فیصلے کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. دوسری بات کامن سینس کی ہے. کسی میں ذرا سی بھی کامن سینس ہو تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ پہلی رات کا چاند تو خود بیچارہ جیسا نکلا ویسا نہ نکلا، انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں اس کی طرف تو چاند غائب بھی ہو جاتا ہے. کئی دفعہ بچے دکھاتے رہتے ہیں تو دوسرے کو پتہ بھی نہیں لگتا کہاں گیا. وہ اگر چاند پیشگوئی کے طور پر ظاہر، نشان کے طور پر ظاہر ہونا تھا تو پھر تو یہ جھگڑا چل پڑتا کہ امام مہدی کہتے گرہن لگ گیا ہے اور مولوی کہتے نکلے ہی نہیں. اور اس کو اگر گرہن لگ جائے بیچارے کو تو پھر رہے گا کیا باقی. ایک چاند پتلا نظر مشکل سے آتا ہے، اوپر سے لگ گیا گرہن تو اس کا تو کچھ بھی باقی نہیں رہ سکتا. یہی ہوگا کہ نکلا نہیں تو پیشگوئی کہاں جائے گی پھر وہی جھگڑا. اس لیے یہ فضول قصے ہیں. حدیث کے الفاظ پر سنجیدگی سے غور کریں تو حضور اکرم کا واضح منشا نظر آ جاتا ہے. اور عقل سے بات کریں تب بھی چاند پہلی رات کا ہو ہی نہیں سکتا. اور سائنس سے بات کریں اور قرآن کی اس اعلان کے کو مد نظر رکھیں کہ زمین اور آسمان کی سورج کی آپس کی، زمین اور سورج کی آپس کی رفتاریں اور چاند کی اور سورج اور زمین کی آپس کی رفتاریں یہ بدل نہیں سکتی، ناممکن ہے. تو ان باتوں پر غور کے بعد صرف یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ چاند کی گرہن راتوں میں سے پہلی مراد تھی، سورج کے گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن مراد تھا اور وہ نکلا ہے. وہ گرہن اسی طرح پورا ہو گیا. ایک اعتراض علماء یہ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ تو کئی دفعہ ہوا ہے. چاند اور سورج کو پہلی اور درمیانی تاریخوں میں رمضان شریف میں ایک دفعہ تو گرہن نہیں لگا، کئی دفعہ لگا ہے. تو اس لیے ہم یہ قابل اعتبار نہیں بات. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی جو شرطیں ہیں چاروں
وہ کبھی نہیں پوری ہوئی پہلے. رمضان شریف کے مہینے میں چاند کو پہلی رات کو گرہن لگے, سورج کو درمیانی دن کو گرہن لگے, اور ایک مہدی کا دعوے دار ہو, کیونکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مہدی کے نشان کے طور پر, کسی کے نشان کے طور پر یہ نہیں ہوا. تو یہ شرطیں کبھی پوری نہیں ہوئی. کتنے مہدی امت میں آئے ہیں, ان کے متعلق آپ تاریخی جائزہ لے کے دیکھ لیں, میں نے لیا ہے باقاعدہ. جتنے مہدی کے دعوے دار ہوئے ان کے متعلق ان کی تاریخیں مقرر کر کے کب دعویٰ کیا, کب وفات ہوئی, اور پھر انڈیا کی جو سب سے مشہور آبزرویٹری ہے اور جو ماہرین ہیں ان سے انڈیپینڈنٹ رائے منگوائی. وہ اب ریویو میں چھپنے کے لیے بھیجی تھی میں نے, پتہ نہیں چھپی ہے کہ نہیں, اب دیکھیں ریویو ریلیزز میں وہ تحقیق بہت دلچسپ ہے. بہت محنت کر کے انہوں نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ آج تک جتنے بھی امام مہدی کے دعوے دار پیدا ہوئے ہیں کسی جگہ بھی, ان کے زمانے میں یہ نشان نہیں ہوا, سوائے حضرت مرزا صاحب. آپ نے دعویٰ کیا تو دعوے کے بعد, بلکہ دعوے کے 3-4 سال کے بعد پھر یہ نشان ظاہر ہوا. ابھی انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے. نشان ظاہر ہو کر دعویٰ کرنا اور بات ہے, لیکن دعویٰ پہلے ہو پھر نشان ظاہر ہو, یہ ہے اصل نشان. تو یہ تو صرف ایک ہی دفعہ ہوا ہے. Where is this prophecy exactly to be found? یہ تو کتابوں میں موجود ہے. ریفرنس is here. You can give me the reference. ہاں نہیں, وہ ریفرنس بتایا. The name of the book of traditions is Darqutni, but this is a very popular tradition. یہ ان کو بتا دیں, میں آپ اردو میں بتا دیتا ہوں, پھر آپ باقی بات نہیں سمجھتے. Some people don't understand English, so and they don't understand German either. So this is why I have to speak in Urdu. But because you understand German, so you will translate it, right? Yes. یہ جو پیشگوئی ہے دارقطنی کتاب میں ہے. اصل حوالہ اس کا ہمارے پاس یہاں لکھا ہوا سب کتابوں میں موجود ہے, وہ آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تک یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی اس وقت تک تمام علماء اس حدیث کو نمایاں طور پر پیش کرتے رہے, اور اتنی مشہور تھی یہ کہ ہمارے ہاں تو نظموں کی صورت میں بھی اس پیشگوئی کے حوالے ملتے ہیں علماء کی طرف سے, اور وہ بھی یہی تاریخیں سمجھتے تھے کہ پہلی رات کا چاند مراد نہیں. چنانچہ ہمارے ایک بہت بزرگ گزرے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے, مولوی محمد لکھو کے والے, ان کا قصے احوال الاخرہ کے نام سے مشہور تھے پنجابی میں. چنانچہ انہوں نے اپنے پنجابی شعر میں یہ کہا کہ 13ویں چند 17ویں سورج گرہن لگ سی او سالے, اندر ماہ رمضان نے لکھیا ایک روایت والے. تو یہ جو ان کو تو کس نے بتا دیا تھا کہ پہلی رات سے مراد 13ویں ہے. معلوم ہوتا ہے اہل علم جو علماء تھے وہ حدیث کے الفاظ سے ہی سمجھ گئے تھے, ورنہ وہ تو کوئی حساب دان نہیں تھے, یہ پتہ کر لیتے. تو عام حدیث ہے, یہ کوئی ایسی لکھی چھپی بات نہیں, بلکہ بہت مشہور حدیثوں میں سے ایک ہے. اس سے بہت زیادہ اہم بات جو اس حدیث کو بہت وزن دے دیتی ہے تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس پیشگوئی کا اشارہ موجود ہے کہ دراصل اس کی تشریح ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر, کہ وہ وقت یاد کرو جب کہ نظر چندھا جائے گی, ایسا روشن نشان ظاہر ہوگا کہ آنکھیں چندھا جائیں گی اس نشان سے. برق البصر وخسف القمر, اور چاند گہنایا جائے گا. وجمع الشمس والقمر, اور چاند ہی نہیں بلکہ سورج اور چاند اس میں معاملے میں اکٹھے کیے جائیں گے, یعنی ایک ہی مہینے میں ایک ہی جگہ. یہ تفصیل تو نہیں لیکن الفاظ یہ ہیں جمع الشمس والقمر. اس کی تشریح میں یہ حدیث ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے چلے جائیں تو بائبل میں بھی اس پیشگوئی کا ذکر ملتا ہے. نیو ٹیسٹامنٹ میں حضرت مسیح نے اپنی دوبارہ آمد کے نشان کے طور پر یہ نشان پیش کیا کہ جب چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج روشنی دینا چھوڑ دے گا اس وقت میں ظاہر ہوں گا, اور لوگ
دور دور سے صحیح فطرت لوگ آئیں گے یہ نشان دیکھ کر، اور جو عقل کے کورے ہیں بدقسمت لوگ وہ اپنی چھاتی پیٹیں گے کہ وائے افسوس یہ کیا واقعہ ہو گیا، اور وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ نشان کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ صرف اہل حدیث ہی مانیں اور باقی انکار کر دیں۔ یہ تو قرآن میں جڑیں رکھتا ہے اپنی، اس سے بھی پہلے حضرت مسیح کی پیشگوئیوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔